بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قوم لوط غیر فطری اور غیر طبی عمل کرنے والی تھی اور یہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، حتیٰ کہ راستے میں روک کر بھی مسافروں کے ساتھ ایسا غلیظ رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، بڑی خوبصورت شکل میں، تو حضرت لوط علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں یہ یہاں بھی کوئی اس طرح کی حرکت پہ آمادہ نہ ہو جائیں۔ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تو عام روٹین میں بھی ان لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ جب وہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کر آنے والے، وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے بارے میں آگاہ کرنے والے تھے کہ یہ بستی ملیہ میٹ کر دی جائے گی، ان کے اوپر آسمان سے اللہ رب العزت عذاب نازل فرمائے گا، تو یہ فرشتوں کا بشارت لے کے آنا، فرشتوں کا وعید آ کر سنانا اور اللہ رب العزت کے عذاب کی خبر دینا، یہ اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ رب العزت اس کو حکم دیتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہیں چلتے، وہ اللہ رب العزت کی فرمانبردار اور نورانی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے لوط علیہ السلام کا۔ جب تذکرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملی اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو، اس بستی کو ہم تباہ کرنے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، وہاں تو ان کا اہل بھی ہے، یعنی ان پر ایمان لانے والے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی بیوی کے سوا جو ہے، ان پر ایمان لانے والوں کے سوا ان کی بیوی اور جو جتنے بھی نافرمان ہیں وہ سارے ان کا ستیہ ناش کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ولما جاءت، اور جب آئے، رسولنا، ہمارے قاصد یعنی فرشتے جب آئے، یعنی کہ اللہ رب العزت رسولنا سے مراد یہاں فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ ایک بشارت لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا، بلا شبہ ہم، مہلکو، ہلاک کرنے والے ہیں۔ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارتیں اور ساتھ یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ یہ اس بستی کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ اہلی ھذہ القریہ، اس بستی کے باشندے جو ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، بلا شبہ اس بستی کے باشندے ظالم ہیں۔ قال ان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فیہا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن، ہم، اعلم، خوب جانتے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہمیں جو رہنمائی کرے گا ہم اس کے مطابق ہی کریں گے۔ لوط علیہ السلام کا یہاں بھی تعظیم ان کے کہنے کا مقصد تھا، کرتے ہیں، بمن فیہا، اس کو جو بھی اس میں ہے ہم اس کو جانتے ہیں، لننجینہ، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو،
وہ ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے، ان کو ضرور نجات ملے گی، وہ کامیاب ہوں گے۔ صرف وہی نہیں، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، ان پر ایمان لانے والے، ان کے فرمانبردار، ان کے گھر والے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، جن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ ناکام ہے، وہ خائب و خاسر ہے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ عذاب کا شکار ہوگی اور اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے گی، وما علیہ الا